السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل، وظیفہ اور ایسا درود لے کر آیا ہوں جس کے پڑھنے پر صحابہ نے بھی تعجب فرمایا۔ ایک شخص حضور نبی کریم امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اس نے یہ مذکورہ درود پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا عمل جس کی وجہ سے اس شخص نے آپ کا اتنا قرب حاصل کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ درود پڑھا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا قرب، تعلق اور نسبت ملی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر اس درود اور عمل کی وجہ سے ایک شخص کو اللہ کے نبی کا قرب اور بالکل ساتھ نصیب ہوا، تو کیا جب میں اور آپ پڑھیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کیا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ کے نبی کا قرب اور نسبت ہمیں حاصل نہیں ہوگی؟ اس کے بعد اللہ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ جو شخص جس جگہ بھی درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی قبر اطہر پر جا کر پیش کرتا ہے نام لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب مرحمت فرماتے، اور جو شخص روضہ رسول پر درود پاک کا اہتمام کرے، صلاۃ و السلام کا اہتمام کرے، اللہ کے نبی وہاں خود براہ راست جواب دیتے ہیں، لیکن میں اور آپ جواب سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اللہ کی مدد اور نصرت کو ترس رہی ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گی، تو اس کا ایک ہی عمل ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط اور جڑ جائے، اللہ کے نبی پر جان دینے والے ہوں، جان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگیاں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اختیار کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب وہ عمل اور وظیفہ انتہائی توجہ اور آداب کے ساتھ سننے کا ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں بھی ریاکاری دکھلاوا ہو وہ شرک بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، مردود قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن درود پاک اور والدین کی خدمت، اس کے اندر ریاکاری بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس عمل کو اللہ قبولیت مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے درود پاک کو انتہائی توجہ کے ساتھ وقت مخصوص کر دیں، فبیہا، نہیں تو چلتے پھرتے کم از کم روزانہ ایک مرتبہ ایک تسبیح اس کا اہتمام کریں۔ وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خصوصی اکرام فرمایا، اس کو اپنے قریب فرمایا، اس پر صحابہ کو بھی تعجب ہوا۔ تو معزز سامعین، اس درود کو اور ہزاروں طرح کے درود علماء نے لکھے ہیں، قرآن و سنت سے ماخوذ کیا ہے، اخذ کیا ہے، نچوڑا ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں،
ہم ان کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کے نبی کی شفاعت پکی اور ٹھکی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی پر درود اور آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کے خزانے ہمارے لیے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ختم، دشمنیاں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔